پہلگام وادی کشمیر کا انتہائی خوبصورت مقام، لیکن 22 اپریل کو پہلگام کی فضاؤں میں صرف ہوا ہی نہیں، خون کی بو بھی تیر رہی تھی۔ دہشت گردوں نے حملہ کیا، سیاحوں کو روکا اور ان سے پوچھا کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ جن کا مذہب ہندو تھا انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ایسے میں جب ہر کوئی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، ایک نوجوان عادل حسین جو وہاں کرائے پر گھوڑا دے کر اپنی روزی روٹی کرتا تھا، اس نوجوان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر ایک حملہ آور سے بندوق چھیننے کی کوشش کی۔ عادل حسین خود بھی بچ نہ سکا، لیکن اس نے اپنی جان دے کر بہت سی جانوں کو بچا لیا۔ پہلگام کی پہاڑیوں میں بہتا ہوا اس کا خون ایک سوال چھوڑ گیا، کیا دہشت گردی کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ سب کانٹیننٹ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب جب مذہب کے نام پر خون بہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا انسان ضرور تھا جس نے مذہبی تعلق سے پہلے انسانیت کو پہچانا۔ 1947 کی تقسیم میں جب ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمان قتل کیے جا رہے تھے، تب کئی ہندو ہمسایوں نے اپنے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے۔ جب سکھوں کے قافلے پاکستان کی طرف نکلے تو بہت سے مسلمان گھرانوں نے انہیں فسادیوں سے بچایا، جو لوٹ مار ہو رہی تھی اس سے بچایا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ گواہیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر پہلگام میں حملہ کرنے والے مسلمان تھے تو پھر خان عبدالغفار خان کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد، بسم اللہ خان، عبدالحمید، فیض احمد فیض، محمد رفیع، کیا یہ سب مسلمان نہیں تھے؟ ان کے اندر دھرتی کے لیے محبت، انسانیت کے لیے درد اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہی سوال آج ہمیں کرنا ہے ری تھنک ود عمر جاوید میں۔ تمام دوستوں کو ری تھنک ود عمر جاوید میں ویلکم۔ آپ میں سے ایسے دوست جنہوں نے ابھی تک ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب کریں۔ دہشت گردی کو، ٹیررزم کو کسی ایک مذہب سے ریلیٹ کر کر دیکھنا اس لیے غیر تاریخی ہے، اس لیے اللاجیکل ہے، کیونکہ دہشت گردی کی ڈائنامکس کو دیکھے، بے شک وہ جس بھی مذہب کے نام پر ہو رہی ہوں، کسی بھی مذہب کا نام لیا جا رہا ہو، اس کی ڈائنامکس میں سوشل، پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک اور اکنامک فیکٹرز کا سب سے زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک خاص عقیدے یا مذہب کی پیداوار نہیں ہوتی۔ ابھی پہلگام حملے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ایسے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو ہندو ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں، جماعتیں ہیں، RSS ہے، BJP ہے، کیونکہ جس طرح کئی مسلمانوں کی دکانیں چلتی ہیں، نام نہاد مسلمانوں کی دکانیں چلتی ہیں اینٹی ہندو کے نام پر، اینٹی ہندوازم کے نام پر، اسی طرح کئی ہندو دکانیں بھی چمکتی ہیں، چلتی ہیں اینٹی مسلم اپروچ پر، مسلمانوں کے خلاف بات کر کے۔ اب جس طریقے سے ٹرینڈ سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، پروگرام کیے جا رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا پر بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد اور یہ سارے مسلمان غدار ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ باربیرین ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ ہم نے اپنے طور پر، ویسے تو ہزاروں ہم ایسے مسلمانوں کی مثالیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن 15 ایسے مسلمان جنہوں نے حال ہی میں، یعنی کچھ عرصے پہلے تک، پالیٹکس میں، اکنامکس میں، ایجوکیشن میں، کلچر میں، سویلائزیشن میں ایسا کنٹریبیوٹ کیا، اور ان 15 مسلمانوں کے نام جو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو اینٹی ہندو ہو، اینٹی کسی بھی مسلمانوں کے علاوہ کسی مذہب کے خلاف بات کرے، بلکہ ان سب کی جو اپروچ رہی ہے، چاہے پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، اکنامک ہو، انہوں نے جو کچھ لکھا ہو، جو سٹرگل کی ہو، اس میں انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، اس میں مظلوموں کے لیے جدوجہد ہے، اس میں کسی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم نے پھر کہا کہ ہم ہسٹری سے ہزاروں ایسے مسلمانوں کی مثالیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے لیٹسٹ ایسی 15 مسلمان مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر کوئی الزام لگا کر دکھا دے کہ انہوں نے کبھی پالیٹکس کے لیے اینٹی ہندو اپروچ کی ہو، اینٹی کرسچن، اینٹی کسی بھی مذہب کے خلاف بات کی ہو، بلکہ ان سب کی سٹرگل انسانیت کے لیے رہی ہے۔ 15 ایسے مسلمانوں کے نام۔ اب خان عبدالغفار خان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟
जो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे, जिन्होंने पख्तून माशरे में, पख्तून कल्चर के अंदर नॉन वायलेंस की अप्रोच को मुतारिफ करवाया। पख्तून सोसाइटी को पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, किताबें, ये सब इनकी ज़िंदगी का मिशन रहा। खान अब्दुल गफ़ार खान के बारे में क्या कहेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में क्या कहेंगे। एक ऐसे दानिश्वर, एक ऐसे मुफक्कर जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, और ये मौलाना आज़ाद भी और खान अब्दुल गफ़ार खान भी, ये दो ऐसे मुसलमान थे कि कांग्रेस के अंदर हर लीडर 1947 में पार्टीशन को मान गया था। गांधी मान गए, नेहरू मान गए, सरदार पटेल, हर लीडर मान गया था। ये दो लीडर्स मौलाना आज़ाद और गफ़ार खान आखिर तक पार्टीशन को नहीं मान रहे थे कि इससे मुसलमान तकसीम हो जाएंगे। अब इनको क्या कहा जाए, क्या ये दहशतगर्द थे, इनको दहशतगर्दी कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद तीसरा नाम, यानी हम ये ऐसे नाम पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट भी किया है, जिनका कुछ नाम भी है। अब जाकिर हुसैन जो इंडिया के तीसरे सदर हैं और जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की भी बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। सारी ज़िंदगी इन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स की, एजुकेशन पर जोर दिया, लोगों को तालीम की तरफ लाने पर जोर दिया। जाकिर हुसैन के बारे में क्या कहा जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो बहुत बड़े मौसीकार थे, शहनाई बजाते थे। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले में जिस शख्स ने सबसे पहले आज़ादी की शहनाई बजाई थी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही थे। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। फैज़ अहमद फैज़ का पाकिस्तान में तो नाम है ही, पाकिस्तान में तो एहतराम है ही, लेकिन इससे कई गुना बढ़कर इनका एहतराम इंडिया में है। जो इंडिया के ऐसे हलके हैं जो किसी एक मज़हब के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं करते, जिनकी स्ट्रगल मजलूमों के लिए, आम लोगों के लिए, डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए है, वो फैज़ अहमद फैज़ का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। कैफ़ी उज़्मी जिन्होंने अपनी फ़िल्मों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए आम लोगों के हकूक़ के लिए काम किए, ये देखे बगैर कि किसका क्या मज़हब है। कैफ़ी उज़्मी के बारे में हम क्या कहेंगे। M.F. हुसैन जो ऐसे पेंटर, ऐसे एक मुसव्वर हैं जिनको इंडिया का पिसाको कहा जाता है। पिसाको यानी बहुत बड़ा उनको एक पेंटर माना जाता है, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स में सेकुलर थीम्स को, हिंदू मिथोलॉजी को, इंडियन कल्चर को पेश किया। M.F. हुसैन के बारे में हम क्या कहेंगे। डॉक्टर सैयद महमूद, अब ये सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे थे। हमने इस लिस्ट में सर सैयद को शामिल नहीं किया एक दो वजूहात की बिना पर, लेकिन सर सैयद के बेटे डॉक्टर सैयद महमूद कांग्रेस पार्टी के मेंबर, सेकुलर पॉलिटिक्स के दाई। किसी एक ख़ास, यानी ये नहीं कहा कि मैं इस मज़हब के लिए पॉलिटिक्स करूँगा, इस मज़हब के लिए नहीं करूँगा। इनकी पॉलिटिक्स भी इंसानियत के लिए थी, सेकुलर अप्रोच के लिए थी। सैयद सिब्ते रज़ी के बारे में हम क्या कहेंगे, जो कांग्रेस के लीडर थे। इनकी भी एजुकेशन के हवाले से जो अप्रोच थी, तालीम के हवाले से अप्रोच थी, वो मानी जाती है। अली सरदार जाफरी जैसे शायर को हम क्या कहेंगे, जो इंडिया में रहे। उन्होंने सेक्टरिज्म के ख़िलाफ़ लिखा, मज़हब के नाम पर सियासत का जो इस्तेमाल होता है उसके ख़िलाफ़ लिखा, इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ लिखा। अली सरदार जाफरी को हम क्या कहेंगे। अशफाकुल्लाह ख़ान को हम क्या कहेंगे, जो अंग्रेज़ों के दौर में पहले ऐसे मुसलमान थे जिनको सज़ाए मौत दी गई। यानी जो 1857 के बाद से आज़ादी की स्ट्रगल शुरू हुई और 20वीं सेंचुरी के आगाज़ में, ये अशफाकुल्लाह ख़ान के बारे में हम क्या कहेंगे, जिनका भगत सिंह की पार्टी से ताल्लुक़ था, जिनको बाकायदा सज़ाए मौत अंग्रेज़ों ने दे दी थी। मखदूम मईउद्दीन जैसे शायर को, जिनका ताल्लुक़ तेलंगाना से है, हैदराबाद से, हैदराबाद उस वक़्त के हैदराबाद दक्कन से है, जिन्होंने हैदराबाद दक्कन के जो बेज़मीन किसान थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जो मज़ेरे थे, जो सदियों से पिसे हुए थे, ये देखे बगैर कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनकी ज़ात क्या है, ये देखे बगैर मखदूम मईउद्दीन ने जिस तरीके से स्ट्रगल की, जिस तरह लिखा, शायरी की, पॉलिटिकल स्ट्रगल की, इनको हम क्या कहेंगे। सज्जाद ज़हीर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, जिन्होंने इंडिया में भी, कुछ अर्सा पाकिस्तान में भी खालिस क्लास की बुनियादों पर, यानी जो पिसे हुए तबकात हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, इनके लिए स्ट्रगल की, इनके हकूक़ के लिए स्ट्रगल की। ये नहीं देखा कि इनका मज़हब क्या है, इनका धर्म क्या है। मौलाना हसरत मोहानी, अब मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज़ाद किया था, यानी सबसे पहले जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था वो मौलाना हसरत मोहानी ने लगाया था। मौलाना हसरत मोहानी वो शख्स थे जो मुसलमान होने के बावजूद
جو انڈیا کی گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو بہت زیادہ مانتے تھے. گنگا جمنی تہذیب کو مانتے ہوئے ان کی ساری پالیٹکس تھی. مولانا حسرت موہنی کو ہم کیا کہیں گے. اور پھر اس لسٹ میں لازمی طور پر نام ہم شامل کرنے پر مجبور ہوئے شیخ عبداللہ کا. اب شیخ عبداللہ نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی جموں کشمیر میں. ان کی پالیٹکس، ان کے پولیٹیکل نظریات سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے شیخ عبداللہ نے جس طریقے سے کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف پوری سٹرگل کی، کشمیر کے ہندوؤں کو، کشمیر میں ہر جو باقی مذہب کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر جس طرح پالیٹکس کی، سٹرگل کی، وہاں کے جاگیرداری نظام کے خلاف، وہاں کے ڈوگرا نظام کے خلاف، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب یہ ہم نے ایسے 15 نام صرف ابھی پیش کیے ہیں، ورنہ اس طرح کی ہزاروں مثالیں میڈیول پیریڈ میں لیٹسٹ پیریڈ میں بھی پیش کی جا سکتی ہیں. کئی اور نام بھی ہیں، لیکن یہ 15 نام ہم نے صرف، چونکہ ویلاگ میں ذرا ٹائم کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے، 15 نام ایسے پیش کیے ہیں. کوئی شخص ان جو ہم نے یہ 15 نام پیش کیے یہ ثابت کر دے کہاں سے یہ باربیرین تھا، کہاں سے یہ دہشت گرد تھا، کہاں سے اس نے دہشت گردی پھیلائی، کوئی بھی ہسٹورین ثابت کر دے، کوئی بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ثابت کر دے، کوئی بھی بندہ کمنٹ کی صورت میں کسی بھی صورت میں ثابت کر دکھا دے کہ یہ جو 15 مسلمان تھے یہ کہاں سے، جو آج الزام لگ رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد، مسلمان دہشت گردی کرتے ہیں، باربیرین، یہ ہم نے ہزاروں مسلمانوں میں سے چند صرف 15 مسلمانوں کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں. ویلا کرنے کا مقصد یہ ہے، اب یہاں پر ہم ایسے ہندوؤں کے نام بھی نکال سکتے ہیں کہ جنہوں نے مذہب دیکھے بغیر انسانیت کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. عیسائیوں کے نام بھی نکال سکتے ہیں، سکھوں کے نکال سکتے ہیں، یہودیوں کے نکال سکتے ہیں. کسی بھی مذہب کا سے اس کا تعلق ہو، وہاں ضرور ایسے بندے ہوتے ہیں جو پوری ہیومن سویلائزیشن کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے چند مٹھی بھر لوگوں کی جو دہشت گردی ہے، مٹھی بھر جو گمراہ لوگ ہیں جو بہت سخت سزا کے حقدار ہیں، ان کی بنیاد پر کسی پورے ایسے طبقے کو یہ کہہ دینا کہ وہ دہشت گرد ہیں، غدار ہے، باربیرین ہیں، انتہائی غیر تاریخی دلیل ہے. اگر کوئی اس دلیل سے متفق نہیں ہے تو مجھے ان 15 میں سے جو ہم نے نام پیش کیے ایک نام بھی ایسا بتا دے کہ جس نے کبھی ریلیجن کے نام پر پالیٹکس کی ہو، یہ کہہ کر پالیٹکس کی ہو کہ میں اس مذہب کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں صرف مسلمانوں کی کرنا چاہتا ہوں، میں غیر مسلموں کی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ہمیں بتا دے. اب مستقبل میں، فیوچر میں ایسے مسلمانوں کو یاد کیا جائے گا کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، ہیومینٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، تو لازمی طور پر عادل حسین کا نام بھی اس فہرست میں ہوگا. وہ عادل حسین جو ایک غریب، اپنا ایسے غریب روزی روٹی کرنے والا کشمیری تھا، کشمیری مسلمان تھا، لیکن اس نے ان غیر مسلموں کی یعنی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، اپنی جان گوا دی. اس عادل حسین کو بھی ہمیشہ مسلمانوں کی ایسی فہرست میں یاد رکھا جائے گا. تو یہ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے تحت کیا گیا ویلاگ، جس میں ثابت کرنا مقصود تھا، ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ دہشت گردی کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہوتا. دنیا کے ہر مذہب میں، کوئی بھی مذہب ہو، اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہاں پر ہیومینٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے ہیومینٹی کے لیے. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.